خوشبوئے ریاض خوشبوئے ریاض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پوڈ کاسٹ پروگرام خوشبوئے ریاض۔ پہلے ایپیسوڈ کی شاندار کامیابی کے بعد آپ کا میزبان حافظ حسان عزیزی دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کا موضوع فروغ حمد و نعت کی ملک گیر عالمی شہرت یافتہ تنظیم مرکزی انجمن عندلیبان ریاض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کراچی پاکستان کے بانی و صدر ممتاز عالم دین پیر طریقت رہبر شریعت نعت خواہ و معروف نعت گو حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب علیہ رحمہ ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کی ترتیب کا سلسلہ کچھ یوں ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک مذہبی شخصیت موجود ہوتی ہیں جن سے ہم حضرت کے ہی متعلق گفتگو کرتے ہیں اور حضرت کی دینی خدمات کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک یا دو ثناءخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں جن سے ہم حضرت کا ہی لکھا ہوا کلام سنتے ہیں۔ تو بلا تاخیر میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں، اپنے پروگرام کی شخصیات کا تعارف کراتے چلوں۔ ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد سلیم سہروردی صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ انہی کے ساتھ موجود ہیں محترم جناب بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک حافظ محمد متین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ اچھا، تو علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ یہ پروگرام کیوں ضروری ہے اور اس کا انعقاد کیوں کیا گیا؟ بالکل حافظ صاحب، بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ مطلب یہ پروگرام شروع کیا تو مطلب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور یہ پروگرام کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات اس میں یہ عرض کروں گا کہ اس پروگرام کو میں نے اس وجہ سے جو ہے وہ ضروری سمجھا کہ ہمارے جو نئے جو نعت خواں حضرات ہیں نا، تو وہ حضرت کی شخصیت سے جو ہے نا وہ متعارف ہو جائیں۔ پہلی بات یہ۔ اچھا، پھر دوسرا اس میں یہ بھی وجہ تھی کہ اگر آج کے نعت خواں نعت کی دنیا میں کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں ہر حوالے سے، تقویٰ کے حوالے سے، نعت خوانی کے حوالے سے، کہ صرف نعت پڑھنا نہیں ہے بلکہ نعت کو سننا بھی ہے نا، تو آپ جو ہے وہ صرف نعت پڑھا نہیں کرتے تھے بلکہ نعت سنا بھی کرتے تھے۔ تو اس وجہ یہ بھی وجہ بنی کہ اگر نعت کی دنیا میں اگر وہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں تو ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک جو ہے وہ عملی طور پہ جو نمونہ جو ہے وہ حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، پھر دوسرا یہ کہ ہمارے ایسے ایسے کلام پڑھے جا رہے ہیں اور فی زمانہ تو بس الامان والحفیظ والا جو ہے نا وہ معاملہ ہے۔ ایسا ہی۔ تو اگر پوچھا جائے تو بھائی کہاں سے لائیں معیاری کلام، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نعت خواں جو ہے وہ کسی معیاری کلام کا متلاشی ہو، تو ہماری اس پروگرام کی وساطت سے جو ہے وہ اس تک ایک معیاری کلام کا مجموعہ جو ہے وہ پہنچا۔ کلیات ریاض میں جو حضرت کی ہے کتاب، تو اس میں تقریباً کم و بیش میں پہلے بھی بتا چکا آپ کو 1700 کلام ہے۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، 1700 تو کلام۔ اب اگر یہ ہماری محافل کے اندر صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف حضرت کے کلام پڑھیں، اور بھی بہت سارے نعت خواں حضرات ہیں، نعت کو شاعر ہیں، انہوں نے لکھے ہیں کلام، لیکن اگر کوئی معیاری کلام کا متلاشی ہے تو جن معیاری کلاموں میں جو ہے وہ اور لوگوں کا نام آتا ہے تو ان میں علامہ ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بھی واقعتاً ایسا ہے کہ جسے اس فہرست کے اندر شامل کیا جاتا ہے الحمدللہ، اور بڑے فخر کے ساتھ جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ رنگ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ الحمدللہ آپ میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، پھر دوسرا یہ آخری وجہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، جیسے اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ میں نے کہا نا کہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم حضرت کے کلاموں کی مزید اور تشہیر کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مزید جو ہے وہ حضرت کے کلاموں کو جو ہے نا مزید لوگوں تک جو ہے وہ ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرا اپنا یہ خیال تھا، مجھے یوں لگا کہ یار جس طرح سے ایکسپوز ہونا چاہیے تھا ویسے ہوا نہیں، تو میں بیٹھا میں سوچ رہا تھا کہ یار ہونا چاہیے تھا تو ہوا نہیں، تو پھر میں نے کہا کہ یار یہ تو میں شکوہ کر رہا ہوں اپنے آپ سے، ہے نا، تو یہ شکوہ تو اس سے تو کوئی کام نہیں چلے گا اور کسی کے خواب میں تو آئے گا نہیں کہ میرا یہ خیال ہے
ہے نا. تو وہ جو ہے وہ میں ابھی سوچوں گا اور اگلے دن کسی نعت خواں کے جو ہے وہ خواب میں آ جائے گا اور وہ نعت خواں جو ہے وہ حضرت کا کلام پڑھنا شروع کر دے گا. ایسا نہیں, بلکہ عملی طور پر جو ہے وہ ہمیں قدم اٹھانا ہوگا. تو یہ عملی طور پہ ایک قدم تھا. اور وہ مجھے یہاں احمد فراز صاحب کا ایک شعر ہے نا بڑا مشہور و معروف, وہ اس شعر نے بھی جو ہے نا مجھے اس کام کے کرنے پہ بہت ابھارا. وہ کہا نا انہوں نے کہ وہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو بس میں نے کوشش یہ کی ہے کہ کوئی اپنے حصے کی شمع جو ہے ہم جلا دیں. تو یہ میرے حصے کی شمع ہے, اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ قبول اور منظور فرمائے. آمین. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. حضرت کا یہ لکھا ہوا کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود خوبصورت آواز کے مالک محترم جناب حافظ مہاد متین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. ماشاءاللہ. کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ بہت ہی خوبصورت کلام, جب لستو کہیتکم. ہم نے جب لستو کہیتکم ہم نے, جب لستو کہیتکم ہم نے, فرمان رسول خدا جانا. جب لستو کہیتکم ہم نے, فرمان رسول خدا جانا. واللہ دو عالم میں ان کو, واللہ دو عالم میں ان کو, پھر بعد خدا یکتا جانا, پھر بعد خدا یکتا جانا. آیا ہے حدیث قدسی میں, فرمان زکے تو زکے تمعی, فرمان زکے تو زکے تمعی. ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے, ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے, پر اس سے کبھی نہ جدا جانا. ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے, پر اس سے کبھی نہ جدا جانا. ارشاد رفعنا لکا ذکرک, فرمان فتحنا لکا فتحن, فرمان فتحنا لکا فتحن. قرآن کی روح سے ہم نے تیرا, قرآن کی روح سے ہم نے تیرا, خالق کو بھی مدح سرا جانا. قرآن کی روح سے ہم نے تیرا, خالق کو بھی مدح سرا جانا. تقلید رضا میں فیض نبی, جو تجھ کو
ریاض ہوا حاصل، اس فیض سے تو نے جو نعت لکھی، اس فیض سے تو نے جو نعت لکھی، وہ نعت ہمیں بھی سنا جانا، اس فیض سے تو نے جو نعت لکھی، وہ نعت ہمیں بھی سنا جانا، جب لستو کہیئتکم ہم نے فرمان رسول خدا جانا، واللہ دو عالم میں ان کو پھر باد خدا یکتا جانا۔ کیا بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو علامہ صاحب ایک سوال اور کہ یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو پہلا پروگرام رہا اس کا کیا فیڈ بیک رہا، آڈینس کا کیا رد عمل تھا اس کے اوپر؟ ہاں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کام کرتا ہے تو یہ خیالات بھی آتے ہیں کہ یار لوگوں کے کیا تاثرات رہے، جی جی جی، تو ایک حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ضروری بھی ہے کہ بندہ دیکھے تو صحیح کہ مطلب کیا تاثرات رہے، مطلب دکھاوا اور یہ کاری نہ ہو، بالکل بالکل بالکل، مطلب اچھی نیت کے ساتھ بندہ دیکھے تو صحیح کہ مطلب آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور یہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اچھا ہے، بہتر ہے یا نہیں۔ تو میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں نا جی جی، تو کہیں آپ کو پسندیدگی کا سامنا ہوتا ہے، کہیں ناپسندیدگی کا۔ اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کی حوصلہ پستی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے طنز بھرے جملوں سے جو ہے وہ آپ کی جو ہے نا وہ جو توانائی ہوتی ہے نا اس کو بالکل ختم کر دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بالکل بھوجل کر دیتے ہیں آپ کو۔ تو مطلب لوگوں کی طرف سے ہر قسم کا آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے، کچھ لوگ آپ کے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ حوصلہ پستی کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں اور ایسے جو ہے نا وہ جملے جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ اچھا لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ تقریباً 99% جو ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کو بہت پسند کیا گیا، اور یہ ہے کہ ہمارے جو سروردی بھائی ہیں ان لوگوں نے بھی اس پروگرام کو دیکھا، بہت زیادہ ماشاءاللہ سے تعریفیں بھی کی اور جو ہے وہ حوصلہ افزائی بھی ماشاءاللہ سے کی، اور ہمارے کولیگس ہیں اور بہت سارے احباب ہیں جنہوں نے مطلب دیکھا۔ تقریباً اچھا ایک دو تھا مطلب یہ کہ وہاں پہ تنقید بھی تھی، اچھا کچھ تنقید برائے تنقید تھی اور کچھ تنقید برائے اصلاح تھی، لیکن ہم دونوں کو لے لیتے ہیں۔ یہ جو تنقید ہوتی ہے نا بڑی اچھی چیز ہوتی ہے نا، مطلب یہ کہ وہ سامنے والا وہ دیکھ کر بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب آپ یہ والی چیز جو ہے نا وہ صحیح کر لیں، یعنی یہ کہ تنقید کرنے والا آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے بھائی آپ کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس کو ہٹائیں، اور وہ اس طرح سے کہہ رہا ہوتا ہے او ہو ناک کی مکھی تو ہٹائی نہیں، تو اس سے ہمیں معلوم چل جاتا ہے کہ جناب ناک میں ہمارے مکھی بیٹھی ہوئی ہے، اس ناک کی مکھی کو ہمیں ہٹانا ہوگا، تو ہم اس جو ہے وہ تنقید کرنے والے کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ بھائی تمہاری مہربانی، تمہارے دل کی بھڑاس بھی ختم ہو گئی اور تمہارے پیٹ کا درد شاید وہ بھی صحیح ہو گیا ہو۔ اگر تنقید والا تنقید والوں سے میں مخاطب ہوں اس وقت میں نا، تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہم پھر بھی آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ہماری توجہ جو ہے وہ اس طرف دلائی۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ لوگ اپنے جملوں سے آپ کی توانائی کو جو ہے نا وہ چار چاند لگا دیتے ہیں۔ جی جی جی، مطلب یہ کہ مجھے نہیں لگ رہا آتا کہ مطلب یہ پروگرام کو اتنا میں دوبارہ سے کر بھی پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، ہم لوگ مطلب یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اور پتہ نہیں ایسا ہے کہ کس طرح سے کریں گے، مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ پا رہا تھا۔ لیکن ایک شخصیت میرے استاد محترم بھی ہیں اور جو ہے وہ سجادہ نشین ہیں، اور پیر صاحب کے جو ہے وہ
सादातगान में से हैं। जी जी जी। तो ये है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हजरत का जो है वो मज़ार शरीफ है, जो मस्जिद है वहाँ जी, पर जी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर वो इमामत और खिताबत अच्छा, के क्या जो है ना कहना है? जिम्मेदारी भी उनके सुभान पास है। अल्लाह, माशाल्लाह। साथ साथ वो मोहतमी में आला भी हैं, जामा सुरवर्दिया रियाजुल उलूम लिल बनीन वलिल बनात के। अच्छा। तो वो सारे के सारे और फिर काफी सारी मसाजिद भी जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, उनके जो है वो मातहत हैं। मेरी मुराद पीर तरीकत राहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना कारी सैयद मोहम्मद एजाजुद्दीन सुरवर्दी दामत बरकातुहू आलिया है। मैं बताऊं हाफिज साहब ऐसे खूबसूरत अंदाज में माशाल्लाह से हौसला अफजाई की है ना। अच्छा माशाल्लाह। इशा की नमाज के बाद गालिबन मैंने ऐसे ही जो है मैंने कहा चले मैं जहां लिंक और लोगों को सेंड कर रहा हूँ जी, जी। तो हजरत को भी लिंक सेंड कर देता हूँ। सही व्हाट्सएप पे मैंने जो है वो लिंक सेंड कर दिया। सही। अच्छा हजरत ने गालिबन मैं तो सो गया था 3-3:30 बजे तकरीबन हजरत ने रात में वो प्रोग्राम देखा। अच्छा। हमारा जो पहली हमने जी, किस्त जी, बनाई जी, जी। उसमें आपने माशाल्लाह से नात वो मनकबत भी पढ़ी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हजरत अबू बकर हाफिज साहब। सिद्दीक रजी अल्लाह जी, जी। तआला अन्हु के हमारे हाफिज आशिर साहब ने जी। जो है बहुत खूबसूरत कलाम जो है वो पढ़ा, मिले मुझको दवाए दर्द इसिया। और फिर ये के सवालात थे आपके कुछ जवाब। जी, जी, तो जी, हजरत ने जी। पूरा प्रोग्राम माशाल्लाह से देखा क्या कहना और रात में 3:15 बजे देखा और फिर सुबह फजर में जब मैं उठा तो हजरत का वॉइस मैसेज आया हुआ था और क्या कमाल हौसला अफजाई थी और मतलब क्या इतना कहना। प्यारा अंदाज था कि हाफिज साहब और कई सारी दुआएं हैं। जी, जी, और जी, जी। मैंने मतलब कहा कि हाफिज साहब माशाल्लाह से बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही उम्दा है आपका एक माशाल्लाह से एक बेहतरीन हमने जो कहना। है वो रुख देखा। आप जी, इस जी, प्रोग्राम को मतलब मजीद जारी रखें। तो मैंने सुना तो मतलब ऐसी कैफियत तारीफ हुई कैफियत कि हुआ। मतलब ये तो हमारे जो है वो सादात की जी, जी, बारगाह से हमारी जो है वो कबूलियत की सनद कबूलियत बन की गई सनद ना, बन गई, सही है ना। बात, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये तो बहुत बड़े एहसास की एहसास बात है, की बात है, बहुत सही बात। बड़ी खुश नसीबी की बात है। तो हजरत के जुमलों ने जी, बहुत जी, ज्यादा जी, ताकत बख्शी। मैंने तो कहा हजरत से हजरत बस यूं समझे कि अगर आपने पसंद कर लिया तो बस समझ लें कि कबूलियत की तो सनद मिल क्या गई ना। कहना है, वाह, वाह, वाह। अब चाहे कोई भी, अब मैं एक बात कहूंगा, जी, जी, सब नापसंद करते, सारे नापसंद करते, जी। जितने भी थे ओवरऑल सब कमेंट्स करते भाई बहुत बुरा है और बैड है, ये है वो है। और अगर हजरत इस कलाम को पसंद कर लेते ना, जी, जी, सिर्फ और सिर्फ हजरत कर लेते, वैसे तो औरों ने भी किया, जी, तो जी। बस मेरे लिए तो इतना ही काफी इतना ही था। काफी और था, लोगों सही। ने भी पसंद किया अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बिल्कुल। हजरत ने पसंद किया। मैंने फिर कहा हजरत ये तो कबूलियत की सनद हो गई। फिर हजरत ने और मजीद जो है वो दुआएं जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दी और बड़ी कहा बात। अल्लाह ताला आपको इखलास अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको मजीद जो है वो ताकत अता फरमाए, आप इस काम को जारी रखें। तो इंशाअल्लाह ताला मतलब मुझे उम्मीद है कि हजरत की दुआओं के सदके ही जो है वो हम जारी यहाँ रहेगा। बैठे हैं जी, आज जी, जी, बिल्कुल। और इंशाअल्लाह ताला मजीद इसके ऊपर हम लोग प्रोग्राम करते जारी रहेगा, रहेंगे। इंशाअल्लाह। ये मैं आपको बताऊं आफिफ साहब, जी, जी। मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है जी बिल्कुल ऐसा ही है। और सही तरह से हम लोग जो है वो गुफ्तगू तो नहीं कर सके, ऐसा बहुत ही। सारे पहलुआत हैं। अभी हमने एज अ नात खां अभी नातगो शायर के ऊपर हमारी जी, जो जी, है वो जी। सिलसिला चल रहा है, फिर सही। एज अ उस्ताद, फिर एज अ इमाम आप, जी, जी, फिर जी। आपके कलाम के अंदर क्या क्या खास बातें मजीद है, इसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू वजाहत करेंगे, करेंगे। तो इंशाल्लाह। निश्चितें हमारी होती रहेंगी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ताला। जरूर, तो ओवरऑल खुलासा कलाम ये अलमुख्तसर ये कि बहुत अच्छा फीडबैक रहा, बहुत अच्छा फीडबैक अच्छा दिख रहा रहा। है, अल्लाह ताला माशाल्लाह। तमाम लोगों को जिन लोगों आमीन, ने आमीन। हौसला अफजाई की है, अल्लाह ताला उनको भी दर्जात बुलंद फरमाए। और बिलखुसूस मेरी दुआ है हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद एजाजुद्दीन सुरवर्दी साहब दामत बरकातुहू आलिया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बेशुमार एहसानात हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो है ना मुझ पर, क्योंकि मैं तो वहाँ का तालिब इल्म हूँ, मैंने जी, तो जी, वहीं जी, से जी। हिफ्ज़ भी किया। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो वहीं पे मैंने फिर तरावी भी मैंने जो है पढ़ाई, तो मतलब हज़रत की बड़ी निगाह थी माशाल्लाह से। अच्छा अल्लामा साहब ये इरशाद फरमाइएगा कि आपने हजरत को बहैसियत शायर कैसा पाया? माशाल्लाह हाफिज साहब बहुत ही अच्छा और बेहतरीन आपने जो है वो सवाल किया कि अल्लामा रियाजुद्दीन शाह साहब सुरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह को बहैसियत शायर मैं कैसा जो है वो समझता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। और जाहिर सी बात है अपनी अपनी समझ है, हकीकत है, अपनी बिल्कुल। जो है वो इदराक है, फहम है, ऐसा ही। अपना अपना। लेकिन मैं ये कहूँ कि जैसे हमारे यहाँ आम तौर पे जो आजकल के शोरा हैं, ना कुरान पढ़ा, ना हदीस, ना फिक्र और ना तर्जुमा, ना तफसीर, किसी भी किस्म के उलूम से कोई वाकफियत हासिल नहीं करी और यहाँ तक के दुनियावी तालीम भी उनके पास नहीं है। लेकिन ये कि फन शायरी की दुनिया में बिल्कुल ऐसा ही। कूद पड़े। बिल्कुल। लेकिन अगर हजरत की शख्सियत का अगर आप मुताला करें जी जी
اور حضرت کے کلاموں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت جو ہے وہ صرف اور صرف ایسا نہیں کہ فن شاعری سے جو ہے وہ آشنا ہو. بالکل بالکل بالکل. ایک علم ہے علم عروس. اچھا, یہ شاعری کا علم ہے. صحیح صحیح بالکل. اچھا, اس شاعری کے علم میں ہم لوگ قافیہ, ردیف, مطلع کیا ہے, مقطع کیا ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ اصناف سخن کی اگر ہم بات کریں تو ساری کی ساری جو ہے وہ اصناف, یعنی حمد ایک صنف ہے اور نعت ایک صنف ہے, رباعی ایک ہے, منقبت جو ہے وہ ایک ہے, اور مرثیہ جو ہے وہ ایک ہے. تو مطلب ایک تو پہلے کہ فن شاعری میں آپ نے بلاغت پڑھ لی, آپ نے استعارہ پڑھ لیا, آپ نے کنایہ پڑھ لیا, آپ نے قافیہ اور ردیف کی ترتیب آپ نے جان لی. اچھا, پھر اس کے بعد اگر کوئی نعت کوئی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے صرف اور صرف ان چیزوں سے کام نہیں چلتا. جی 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 بالکل. بلکہ اسے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. علم شاعری کے علاوہ کہ الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہو, بہت اچھا ہو. بالکل ایسا ہی ہے. ادب مصطفیٰ بھی ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل اسی طرح سے اس کی شاعری میں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جھلک بھی ہو. بالکل. اور اہل بیت سے محبت کا پہلو بھی نظر آ رہا ہو. بالکل. اور جو ہے عاجزی بھی ہو, اور جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام سے جو ہے وہ عشق جو ہے وہ اس کا واقعہ اس کی شاعری سے جو ہے بالکل ظاہر ہونا چاہیے نا. بالکل ایسا ہی. تو اگر اور دنیا سے بے رغبتی, یہ میں آپ کو کمال کی بات بتاؤں, دنیا سے بے رغبتی حضرت کے کلاموں میں اور حضرت کی شاعری میں اور حضرت کی شخصیت میں اگر آپ دیکھیں نا تو ایک جو خاص اور ایک اہم بات تھی نا بحیثیت شاعری میں اگر کہہ دوں تو دو منہ نظر نہیں آ رہے تھے. جو ہے نا وہ منافقانہ جو ہے وہ رویہ نظر نہیں آتا. جو آپ کہہ رہے ہیں باقاعدہ طور پر آپ اس پر جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. ایک شعر میں آپ جو ہے وہ فرما رہے ہیں, ایک نعت کا شعر ہے حضرت کا, آپ فرما رہے ہیں جو ان کے عاشق ہوتے ہیں کم کھاتے ہیں کم سوتے ہیں, سبحان اللہ, باتیں بھی بہت کم کرتے ہیں. صحیح صحیح. جو ان کے عاشق ہوتے ہیں کم کھاتے ہیں کم سوتے ہیں, باتیں بھی بہت کم کرتے ہیں, کریں بات تو ان کی بات کریں. کیا کہنا. تو واقعتاً حضرت کی شخصیت میں یہ آپ نے کہا نا, میں نے کہا نا جیسا آپ نے کہا ویسا نظر آیا. تو حضرت نے یہ شعر کہا کہ جو ان کے عاشق ہوتے ہیں کم کھاتے ہیں کم سوتے ہیں, تو حضرت کم کھاتے ہوئے نظر آئے, ٹھیک ہے, کم سوتے ہوئے نظر آئے, باتیں کم کرتے ہوئے نظر آئے, اور جب بات سنی تو ہم نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, پھر ایک اور پہلو اگر آپ لے لیں کہ جو ہے وہ دنیا سے بے رغبتی, کوئی دھات کے متمنی نہیں تھے آپ, کوئی داد کے جو ہے وہ لوگ جو ہے واہ واہ کریں اس کے حریص نہیں تھے آپ اپنی جو ہے وہ زندگی میں, بلکہ یہ کہ کسی کو پسند آیا تو ٹھیک ہے, نہیں پسند آیا تو جس کے لیے میں نے لکھی ہے اس کی بارگاہ میں اگر مقبولیت کا شرف حاصل ہو جائے تو کیا یہ بات ہے نا. تو یہ تمام کی تمام چیزوں کو جو ہے ایک شاعر کو خیال رکھنا چاہیے. تو حضرت کی شخصیت میں تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. ایک کلام میں آپ کی نظر جو ہے وہ کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ جس میں آپ کو عشق بھی ملے گا, جس میں آپ کو تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملے گا, جس میں آپ کو عاجزی بھی ملے گی, جس میں آپ کو خیال بھی بہت ہی اچھا بہترین قسم کا ملے گا, اور جو ہے نا مطلب اوورال ہر چیز آپ کو جو ہے وہ اس میں آپ کو نظر آئے گی. آپ ملاحظہ کیجئے کہ اور یہ تعلق کا آپ کمال دیکھیں کہ کیسا تعلق آپ ہیں. فرمانے میں کسی کے در پہ نہ جاؤں گا, میں کسی کے در پہ نہ جاؤں گا, میرا آستاں کوئی اور ہے. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے, میں کسی کے در پہ نہ جاؤں گا, میرا آستاں کوئی اور ہے, میرے حال کی ہے کسے خبر, کیا کہنا ہے, میرے حال کی ہے کسے خبر, میرا رازاں کوئی اور ہے, میرا رازاں. تعلق دیکھیں آپ, تعلق دیکھیں. فرمانے کہ دکھ رہا ہے میں کسی پہ نہیں, میں نہیں کسی پہ فریفتہ, کسی اور کا نہیں شیفتہ, میں کسی پہ نہیں فریفتہ, کسی اور کا نہیں شیفتہ, میرا دل ستاں
کوئی اور ہے، میری جان جہاں کوئی اور ہے، سبحان اللہ، سبحان میرا اللہ، دل ستا کوئی اور ہے، میری جان جہاں کوئی اور ہے۔ پھر عقیدہ دیکھیں آپ، کمال عقیدہ، محبت ہے نا، تعلق ہے نا۔ فرما رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کے کسی وسیلے کا انکار کر دوں، اب کسی کا کوئی نہ کوئی وسیلہ ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے نا۔ اب کیا فرما رہے ہیں وسیلے سارے ہی معتبر ہے، وسیلے سارے ہی معتبر، میں کسی کا منکر نہیں مگر ہے، وسیلے سارے ہی معتبر، میں کسی کا منکر نہیں مگر، میرے اور رب کریم کے ہے جو درمیاں کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا دیکھ رہے نا کیسا ترتیب، آپ دیکھیں کہ کیا کمال ہے نا۔ اچھا پھر خیال کی خوبصورتی ملاحظہ فرمائیے، دیکھیں ایک ہے باہر کی دنیا اور ایک ہے دل کی دنیا۔ دل کی دنیا میں بھی ذو فشانی ہوتی ہے نا، ضیاء ہوتی ہے، روشن ہوتا ہے دل کا جو اندر کا جو ماحول ہے، اس میں بھی ایک نور ہوتا ہے، منور ہوتی ہے وہ دنیا، اجالا ہوتا ہے اس میں۔ ایک باہر کی دنیا ہے اس میں بھی اجالا ہے۔ اچھا باہر کی جو دنیا ہے اس میں اجالے کے لیے چاند ہے، سورج ہے، ستاروں کی روشنی ہے۔ اب حضرت یہ اس تمہید کے بعد اب آپ حضرت کا جو ہے وہ شعر ملاحظہ کریں، یعنی میرے دل کی دنیا کا معاملہ ہی کچھ اور ہے، وہاں کی ذو فشانی کا جو معاملہ ہے رنگ ہی کچھ اور ہے۔ ہمارے یہاں نور ہے مہر کا، سبحان اللہ، یعنی چاند اور سورج کا، اور ستاروں یہاں ہے ستاروں کی روشنی، یہاں نور ہے مہر کا، یہاں ہے ستاروں کی روشنی، میرے دل کی بستی میں اے فلک جو ہے ذو فشاں کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، میرے دل کی بستی میں اے فلک جو ہے ذو فشاں کوئی اور ہے۔ پھر دنیا سے بے رغبتی، حضرت کی ذات میں آپ کو بے انتہا ملے گی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، حدیث مبارکہ، فرمایا دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ صحیح، وہ یہاں دل لگا کر بیٹھا رہتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے نا حقیقی، وہ سمجھتا ہے جیسے یہ کرایہ کا گھر ہے۔ تو بالکل آپ حقیقتاً ایسا ہی لباس میں، آپ کے پہناوے میں ایسا رنگ نظر آتا تھا کہ سادہ سا لباس اور ایسی مطلب سادی سی ایک ٹوپی آپ پہنا کرتے تھے، کہیں پر بھی بیٹھ جانا، کسی کے بھی گھر میں وہ چلے جانا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اس میں جو کافی اور ردیف کی ترتیب میں جو اس کلام کے اندر جو پرویا ہے نا اپنے حال کو، انہوں نے فرما رہے ہیں کہ یہ مکان، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ مکان، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں سب میری پسند سے دور ہیں۔ یہ مکان، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں سب میری پسند سے دور ہیں، وہ مکان جو مجھ کو پسند ہے وہ میرا مکان کوئی اور ہے۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، وہ مکان جو مجھ کو پسند ہے وہ میرا مکان کوئی اور ہے۔ پھر تعلق دیکھیں آپ، کہہ رہے کسی اور کا کروں ذکر کیوں، کسی اور کی کروں فکر کیوں، کسی اور کا کروں ذکر کیوں، کسی اور کی کروں فکر کیوں، جو میرے خیال میں رات دن ہے رواں دواں کوئی اور ہے، جو میرے خیال میں رات دن ہے رواں دواں کوئی اور ہے۔ ہر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے ماتحت ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی کی سرپرستی میں ہوتا ہے، انڈر میں ہوتا ہے، کسی کی امان میں، کسی کی پناہ میں۔ اب حضرت کیا فرما رہے ہیں، فرمایا کسی کو کسی کی امان ملی، کسی کو کسی نے پناہ دی، کسی کو کسی کی امان ملی، کسی کو کسی نے پناہ دی، میں بھی ہوں کسی کی پناہ میں، میں بھی ہوں کسی کی پناہ میں، میرا نگہباں کوئی اور ہے، میرا نگہباں کوئی اور ہے۔ اور بس مقطع پیش کرتا ہوں، کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کسی دل میں دنیا کی جستجو، کسی دل میں خلد کی آرزو، کیا کہنے، اے ریاض دل میں مگر میرے وہ جو ہے نہاں کوئی اور ہے، وہ جو ہے نہاں کوئی اور ہے۔ تو بحیثیت شاعر آپ کے اندر عاجزی، انکساری، عشق مصطفیٰ، عشق اہل بیت، اور جو ہے وہ قافیہ اور ردیف کی ترتیب، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے
وہ ایک جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ثناء میں اور نعت گو شاعر میں جو ہونی چاہیے وہ تمام کے تمام صفات سے آپ کی ذات متصف نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل۔ میں کسی کے در پہ نہ جاؤں گا، میرا راستہ کوئی اور ہے، میں کسی کے در پہ نہ جاؤں گا، میرا راستہ کوئی اور ہے، میرے حال کی ہے کسے خبر، میرے حال کی ہے کسے خبر، میرا راز کوئی اور ہے، میں کسی کے در پہ نہ جاؤں گا، میں نہیں کسی پہ فریفتہ، کسی اور کا نہیں شیفتہ، میں نہیں کسی پہ فریفتہ، کسی اور کا نہیں شیفتہ، میرا دل سیتا کوئی اور ہے، میرا دل سیتا کوئی اور ہے، میری جان جان کوئی اور ہے، میرا دل سیتا کوئی اور ہے، میری جان جان کوئی اور ہے، میں کسی کے در پہ نہ جاؤں گا، یہ مکان یہ بنگلے کوٹھیاں یہ میری پسند سے دور ہے، یہ مکان یہ بنگلے یہ کوٹھیاں یہ میری پسند سے دور ہے، وہ مکان جو مجھ کو پسند ہے، وہ مکان جو مجھ کو پسند ہے، وہ میرا مکان کوئی اور ہے، وہ مکان جو مجھ کو پسند ہے، وہ میرا مکان کوئی اور ہے، میں کسی کے در پہ نہ جاؤں گا، کسی دل میں دنیا کی جستجو، کسی دل میں خلد کی آرزو، کسی دل میں دنیا کی جستجو، کسی دل میں خلد کی آرزو، ہے ریاض دل میں مگر میرے، ریاض دل میں مگر میرے، وہ جو ہے نہاں کوئی اور ہے، ریاض دل میں مگر میرے، وہ جو ہے نہاں کوئی اور ہے،
میرا رازداں کوئی اور ہے، میں کسی کے در پہ نہ جاؤں